صلی اللہ علیہ وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اس آیت کریمہ کے سلسلے میں تھوڑا سا گفتگو پہلے ہو چکی ہے اور آئندہ بھی اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے. سر دست چونکہ آج فقہ التبری، آداب تبرع اور احکام لعنت کے اوپر گفتگو ہے. اس آیت کو عنوان کو بنا کر کے کچھ باتیں اور بھی بیان کی جائیں گی. آیت کریمہ میں صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ، سب نہیں، ہو سکتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ سب. الناس نہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ ایسے ند کو چنتے ہیں. انداز ند کی جمع، ند کا ترجمہ عربی میں مثل بھی کیا جائے، لیکن ہر مثل کو ند نہیں کہتے، بلکہ اس مثل کو ند کہتے ہیں جو دوسری شے کے مقابل میں تضاد رکھتے ہیں، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اس میں ضدیت پائی جا رہی ہے. اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند کہنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا مثل ذاک، یہ اس کے مانند ہے. زید مثل بکر مثلا، وہاں پہ کلمہ مثل استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ایک شے دوسری شے کے مثل سمجھی جائے مگر آپس میں ضدیت پائی جائے، 36 کا آنکڑا ہو دونوں چیز کے درمیان، تو وہاں پہ بڑو قیافے کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے مانند ہو، مگر ان دونوں کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے؟ آپس میں پسند ایک دوسرے کے مخالف دین میں، مذہب میں اور دوسرے صفات میں، تب وہاں پہ ند استعمال کیا جاتا ہے. متوجہ اس مطلب کی طرف. اب کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو نہیں، اللہ کے مانند ازداد کو، انداد کو چن لیتے ہیں. ایک نہیں، کئی ہے، کم سے کم 3، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے نا، عدد اقل جمع کا صیغہ کتنے میں دلالت کرتا ہے؟ 3 پہ دلالت. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ روایت جو اس آیت کے ذیل میں معصومین علیہ السلام اور بالخصوص امام باقر علیہ السلام اگرچہ اس میں 2 مرتبہ فلان و فلان آیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ 2 تھے، فلان و فلان، یہ سب سے زیادہ تگڑے تھے مخالفت اہل بیت میں، ضدیت اہل بیت میں، دشمنی با اہل بیت میں، اس لیے ان دونوں کا نام زیادہ، ورنہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تو کم سے کم 3 ہونے چاہیے. پہلے میں یہ کہہ رہا تھا مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے مانند، ہو سکتی بڑا کوئی شے اللہ کے مانند نہیں، لیکن مانند کس چیز میں؟ ان کی اطاعت کرنے میں، ان کی پیروی کرنے میں، ان کے سارے اوامر و نواہی کی پابندی کرنے کا. متوجہ ہے؟ وَمِنَ قرآن کہہ رہا ہے، ہم آپ کے الفاظ نہیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں کو، وہ لوگ کچھ لوگوں کو اتخاذ کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، اندادا، ند کی میں نے مثال آپ کے سامنے دی. ممکن ہے کہ کچھ چیزوں میں مشابہت پائی جائے مگر اندرونی طور پر ضدیت پائی جائے. اندادا یحبونہم، یہ لوگ ان لوگوں کو، کون لوگ؟ وَمِنَ النَّاسِ، یہ لوگ اندادا یحبونہم، یہ لوگ ان لوگوں کو چاہتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت؟ حب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح سے. اللہ کی محبت بندوں سے یا بندوں کی محبت اللہ سے؟ کیونکہ یہاں پہ حب کو اللہ کی طرف اضافت دی گئی ہے. ان کی
محبت، ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں سے جو ضد ہیں، انداز ہیں، ان سے محبت ایسی ہے کہ جیسے خدا کی محبت۔ خدا کی محبت دو طریقے سے تصور ہے۔ خدا کی محبت بندوں کے لیے، خدا کی محبت بندوں سے، مذہبی بات، اور دونوں پہلو روایات میں نہیں۔ ملا صالح مازندرانی جناب علامہ مجلسی کے بہنوئی تھے، مجلس اول کے داماد تھے، اور زبردست شرح کی ہے اصول کافی کی 10 جلد میں۔ انہوں نے یہاں پہ آ کر کے داد سخت لیا، بہترین بات ہے۔ خیر ابھی اس کی طرف نہ جائیں، پہلے آئیں روایت میں۔ قالا، کون قالا؟ قالا علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، ہم واللہ اولیاء فلان و فلان، دو مرتبہ ہے فلان و فلان۔ اس سے مراد کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو اتنا چاہتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر کے اتنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا کو چاہا جاتا ہے۔ امام باقر مثلا فرماتے ہیں ہم واللہ، قسم کھا رہے ہیں امام، ہم واللہ اولیاء فلان و فلان، فلاں و فلاں کے اولیاء۔ اولیاء ولی کی جمع، ولی یعنی محب، سنیوں کا ترجمہ یہی ہے، اولا و مولا و ولی کا ترجمہ محب، یعنی ان کے نہیں، ان کے پیروکار، ان کے اوپر جان چھڑکنے والے، ان دونوں مجموعوں کے اوپر جان چھڑکنے والوں کی قرآن مجید نے ایسے عکاسی کی ہے کہ یہ لوگ جیسے خدا کو چھوڑ کر کے خدا کے مانند مان رکھے ہوئے، کس کو؟ فلان و فلان کو، ویسے ہی اطاعت جیسے خدا کی اطاعت، ویسے ہی پابندی ان کے اوامر و نواہی کی جیسے خدا کے اوامر و نواہی کی پیروی، ویسی ہی تعظیم جیسی تعظیم خدا کی۔ مذہبی بات یہ اتخذوهم ائمہ دون الامام الذی جعلہ اللہ للناس اماما، یہ پوری مکمل نہیں ہوئی، تھوڑا سی عبارت پڑھی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام باقر اسلام؟ یہاں پہ خدا کو چھوڑ کر کے خدا کے مانند کو، خدا کے مانند تو کوئی ہے نہیں، پھر انداز کیوں لفظ استعمال کیا قرآن میں نے معنی واضح کیا آپ نے۔ اللہ کے مانند کچھ چیزوں میں، کیا کیا چیزیں؟ ملا صالح مازندرانی، التعظیم والمحبت والاطاعت، اطاعت میں، تعظیم میں اور محبت میں یہ لوگ ان ملعونوں سے، خاص اول اور ثانی سے، تینوں سے کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں ان کے نزدیک بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں سے، ان تینوں سے ایسی محبت رکھتے جیسے خدا سے رکھنی چاہیے، ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے خدا کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے خدا کی اطاعت کرنا چاہیے۔ ہم واللہ اولیاء فلان و فلان اتخذوہم، دو ضمیر ہے، اتخذو جمع کا صیغہ، یہ لوگ، ہم ان لوگوں کو، یعنی پہلے دوسرے ملائک کو، ان دونوں کو یہ لوگ ایسے چن لیے ہیں، اتخذوہم ائمۃ، اپنا پیشوا، اپنا امام، دون الامام الذی جعلہ اللہ للناس اماما، اس امام کو چھوڑ کر کے جس کو اللہ نے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ کون؟ امیر المومنین، جن کی بات ہو رہی ان کے زمانے کے امام کون تھے؟ امام امیر المومنین علیہ السلام۔ اس امام کو چھوڑ دیا جسے اللہ نے امام بنایا ہے، جس کی امامت و خلافت و جانشینی سب چیز کا اعلان پیغمبر اسلام نے حکم خدا سے غدیر کے میدان میں اور اس سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بنائے ہوئے اپنے پسند آئے، بنائے ہوئے خدا کے چھوڑ دیا۔ اتخذوہم ائمۃ دون الامام الذی جعلہ اللہ، جمع کا صیغہ امام نے استعمال کیا ہے۔ متوجہ ہیں بات کی طرف؟ اتخذوہم ائمۃ، ان ملعونوں کو امام مان لیا، دون الامام، یہاں پہ دون الائمہ کہنا چاہیے امام باقر علیہ السلام کو، ان اماموں کو نہیں جن اماموں کو خدا نے چنا ہے، نہیں، یہاں بات چونکہ صدر اسلام کی ہو رہی ہے، اس زمانے کی ہو رہی ہے جس زمانے میں یہ تینوں ملائک تھے جن کو انہوں نے اپنا امام بنا رکھا ہے۔ مقابل میں ایک امام کا تذکرہ ہوگا جس امام کو خدا نے منتخب کیا اور
اس کی امامت کا اعلان کیا دون الامام الذي جعله الله للناس اماما فلذلك قال اسی لیے آگے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ پوری آیت نہیں پڑھنا ہے اس ایک ٹکڑے کو جب یہ لوگ میدان محشر میں عذاب دیکھیں گے جب عذاب دیکھیں گے تب کیا ہوگا استبرأ الذین تبعوا مجہول کسے گا من الذین تبعوا وہاں تبرہ کریں گے کون جن کی پیروی کی گئی ہے ان سے نہیں وہ لوگ تبرہ کریں گے دوری اختیار کریں گے بھاگیں گے ان سے جو پیروکار تھے دوسرے لفظوں میں ان ملائین ثلاثہ پہلے یہ میدان محشر میں تبرہ کریں گے ان سے الذین تبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف اپنی منمانی نہیں کی جا سکتی تھی جیب سے نہیں نکالی جا سکتی امام فرماتے ہیں استبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا جو پیروکار تھے جو تابعین سے تھے ان سے تبرہ کرے گا کون تبرہ کرے گا وہ لوگ جن کی پیروی کی جا رہی تھی دونوں سے ہے تبرہ کیونکہ بعد وہ لوگ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منهم یعنی تابع و متبوع دونوں تبرہ کریں گے دونوں ایک دوسرے سے بھاگیں گے تابع بھی متبوع بھی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں تو یہ آیت کے ذریعے امام باقر السلام کا کلام میں نے ذکر کیا اب آئے مخالفین طرح طرح کی توجیہ تفسیر کرنا ہے ایسی تفسیر کرنا ہے جس سے اپنے بزرگوں کی عزت خراب نہ ہو عزت ہے ہی نہیں ان کو سنبھال سکے لہٰذا انہوں نے کہا یہاں انداز سے مراد اصنام ہے بت ہے آپ کیا کر لیں گے ہم آپ کیا کر لیں گے انہوں نے کیا کہا یہ غیر اللہ کو خدا یہ کافرین سے اس آیت کا تعلق ہے بتوں کی پوجا کرنے والوں سے اس کا تعلق ہے ان لوگوں نے یعنی کافروں نے بتوں کو خدا کے مانند پوجا ان کی اطاعت کی ان کے سامنے جھکے ویسے احترام کیا جیسے خدا کہتا آپ کیا کریں گے توجیہ کی گئی قرآن مجید بول رہا ہے تابع اور متبوع دونوں بول رہے ہیں سمجھ کر کے بول رہے ہیں ضمیر جمع استعمال ہوئی ہے عاقل کے لیے لوگوں کی بات ہو رہی ہے بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا انداد خدا کے مقابل میں لوگ ہیں بت نہیں ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے ضمیر جمع عاقل کی ضمیر استعمال کی جا رہی ہے تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ساری یہاں پہ ضمیریں جو جمع کی استعمال کی جا رہی ہے اور عاقل کے لیے جو ضمیر ہے وہ بیان کی جا رہی ہے دوسری بات یہ کہ آگے کیا کہا جا رہا ہے لو ان لنا کرہ یعنی کیا رجاء یعنی واپسی اگر ہمیں واپس آنے کا دنیا میں موقع مل جائے یہ بھی دنیا میں آئے تو جیسے آج یہ ہم سے بھاگ رہے ہیں تبرہ کر رہے ہیں ہمارے اوپر لان تان کر رہے ہیں ہم بھی دنیا میں ان کے اوپر لان تان کرتے ان سے بھاگتے ہیں قیامت میں یہ کہیں گے کوئی فائدہ نہیں وہاں سے واپسی نہیں تو تبرہ کی بات ہے خود تبرہ نہیں کر سکتا بے جان ہے ویسے ہمارے اسلام کی توجہ اور تعبیر لوگوں نے کی آگے بڑھتے ہیں اس آیت میں آئندہ میں گفتگو کریں گے براءت یعنی برا یعنی جدا ہوا تراشا کاٹ دیا ملاحدہ ہوا نفرت کی مختلف معنی کیے ہوئے تبری مقابل میں تولی کے ہے تبری یعنی کسی سے دل کو جدا کر لینا اس سے بیزاری اختیار کرنا اس سے رشتہ منقطع کر لینا اور تولی کیا ہے یعنی اس سے محبت کرنا اس سے عزت رکھنا اس کو چاہنا اس کی باتوں کو سننا اس کو اولا کو تصرف ماننا ہے یہ معنی پہلے بھی کیا جا چکا ہے متعدد اب براءت اور تبرہ دوری اور اس کے انداز کے اوپر اور علماء نے گفتگو کی ہے اور میں اس کتاب میں بھی جو چھپ چکی ہے تھوڑا بہت مطالب کے ساتھ اس کے اندر کر چکا ہوں
امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں ہم جتنی بھی احادیث سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، واقعات وغیرہ، اس سے کہیں زیادہ پیغمبر اسلام کی زبانی اصحاب پیغمبر سن چکے تھے. صحیح، اصحاب پیغمبر براہ راست یا کسی صحابی دوسرے صحابی سے سن کر کے نہ جانے کتنی حدیثیں سن چکے تھے. یہ تو ہو گیا اصحاب کی بات. پیغمبر جو گھر کے باہر بیان کرتے تھے وہ اصحاب سے ازواج تک اور لوگوں تک پہنچتی تھی، اور جو پیغمبر گھر کے اندر بیان کرتے تھے وہ کوئی ضروری نہیں کہ گھر سے باہر بھی ہوتی رہی، لیکن بہت سی باتیں گھر کی باہر ہوتی تھی، بیان کی جاتی تھی، راویوں سے نقل کیا. صرف اتنا بیان کرنا، فرق بیان کرنا چاہتا ہوں. باہر جو باتیں بیان کی ہوتی تھی وہ ملأ عام میں ہوتی تھی، سب تک پہنچتی تھی. خاص طور سے پیغمبر کے گھر میں رہنے والیاں، ان کو بھی امیر المومنین کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں یا دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا پیغمبر نے بیان کیا ہے سب جانتے تھے، سنتے رہتے تھے. لیکن جو گھر کے اندر حادثات رونما ہوتے تھے، میں حادثہ کہہ رہا ہوں، جو باتیں پیغمبر بیان کیا کرتے تھے، جو واقعات پیش آتے تھے، وہ سب گھر والیوں کو تو معلوم ہوتا تھا، کنفرم ہے، لیکن کچھ بھی باہر ہوتا تھا تو آپ حضرات کی امی جان کو امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں کتنی روایات معلوم تھی. کتنی روایات کی خود وہ ناقل ہیں، بہت توجہ سے کتنی روایات کی مدح امیر المومنین میں، فضائل امیر المومنین خود ہی یہ ناقل ہے. لیکن اس کے باوجود نہ جانے اتنا حافظہ قوی کو میں نے بیان کیا، 12,000 بڑے بڑے قصیدے حفظ تھے، لیکن امیر رسول خدا کے بیان کو ایک ایک دو دو سطر کے جو امیر المومنین اسلام کی شان میں بیان کیے تھے وہ چند سال میں بھول گئے، اور جب یاد دلایا جاتا تو یاد بھی آ جاتا تھا، پھر ہوتی بھی تھی. جب طلحہ اور زبیر نے مکہ پہنچ کر کے خبر دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب عثمان مارا جائے گا، اب چھوڑیں گے نہیں مسلمان، خاص طور سے تیسری مسلمان جو محمد ابن ابی بکر کے ساتھ جا رہے تھے. انہیں جب پتہ چلا، خط لکھ دیا تھا نا مروان کے ذریعے سے، وہ لوگ واپس ہے تو پتہ چل گیا تھا، فتویٰ دے چکی تھی، اقتلوا نعسلا، اس یہودی کو قتل کر ڈالو، فقط کفر، اس نے وہ کافر ہو گیا ہے. کب کفر کا فتویٰ دے کر کے، اور جب یقین ہو گیا کہ اب یہ مارا جائے گا، نکل پڑے مدینے سے. کہاں؟ مکہ. 4-4.5 کلومیٹر ہے، مشی کریں گے ایک ہفتہ لگے گا، کم سے کم 10-12 دن بھی اور بھی لگ سکتا ہے. 80 کلومیٹر ہم 2.5-3 دن میں، یہ بعض لوگ 450 کلومیٹر. بہرحال تعریف کرنے والے جب تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں 2 عمرہ کر لیا کرتے ہیں، ایک مہینے میں 2 عمرہ. ابن قدامہ نے المغنی کی تیسری جلد میں باقاعدہ لکھا ہے، پیغمبر کی خواتین کو ازواج کو حکم تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کتنی دو میں سے کتنی ازواج نے اصلاً عمرہ حج سے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ پیغمبر نے آخری حج کے وقت جب یہ لوگ سوار تھیں پشت پر اونٹ کے، تو کہا تھا یہ اور اونٹ کی پشت بس یہ آخری مرتبہ ہے، یعنی اب تمہیں سوار ہو کر کے کہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن اس کے باوجود ابن قدامہ نے لکھا ہے ایک مہینے میں 2 عمرہ. اتنی تیز پہنچتی تھی، اللہ کی توجیہ کی جائے، یا تو یہ جان ہے چھوٹی ہے روایت، یا ایک توجیہ ہو سکتی ہے گئی مثلا اور ایک مہینے میں 2 عمرہ 3 عمرہ کرنا، یہ لیکن مسلم ہی لکھے یہاں موجود ہے کہ ایک سال میں 2 مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جاتی تھی. ایک سال میں مسلم، میں نے لکھ رکھا ہے حوالہ سنن بیہقی، سنن بیہقی جی جلد 2 صفحہ 303، اس پہ نہیں میرا ایڈریس لکھا ہوا اس میں
کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے. ادھر معلوم ہوا کہ ابھی مارا جائے گا، نکل مکہ پہنچ گئے. طلحہ اور زبیر بھی قتل کروانے میں پیش تھے، اور جب یہ دیکھا کہ خلافت ہم میں سے کسی کو ملے گی، دونوں چاہے انسانی پبلک اچھے اور برے سب اپنے اوپر آئے، سب مولا کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے ٹوٹے ہوئے. بیعت ہو بھی گئی. اگلے دن بیت المال کے لیے لینے کے لیے لائن لگی. سب غلام اور مولا سب کو 3 درہم ملا. پورا واقعہ پتہ چلا. آخر کار انہوں نے سوچا کہ ایسے کام نہیں چلے. ہم تو چاہ رہے تھے بصرہ اور کوفہ کی حکومت، اور یہ چراغ بجھا کر کے اپنے گھر کا چراغ جلا کر کے ہم سے بات کر رہے ہیں. بیت المال کا چراغ بھی غیر ضروری کام کے لیے نہیں استعمال کرنا ہے. ہمیں کوفہ اور بصرہ کی حکومت دیں گے، گھر بھی دیں گے، ہرگز نہیں. لہٰذا انہوں نے کہا نحن نريد العمرہ. امام نے کہا ما تريدان العمرہ بل تريدان الہجرہ. تم لوگ غداری کرنے کے لیے جا رہے ہو، عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے. اور وہی پہنچے. وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن زبیر پہلے سے موجود. اس کو بھیجا کہ جا کر کے کہو کہ ہم دونوں مدینے سے خبر لے کر کے ہیں، عثمان مارا جا چکا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اٹھیں اور امت مسلمہ میں جو ہے جو انتشار پیدا ہو گیا، امیر المومنین کو جو قتل کر دیا گیا ہے، مظلوم قتل کیا گیا ہے، ان کا بدلہ لیجیے. کون پہنچا؟ عبداللہ ابن زبیر. پیغام پہنچا ہے، اسے سیدھے منع کر دیا. تم لوگ کیسی بات کر رہے ہو بھائی، ایسا نہیں کر سکتے جنگ کرنے وغیرہ جیسے بھی پہلے منع کیا. دوبارہ بھیجا، کئی مرتبہ نہ جانا ہوا، اور پھر پڑھتی پڑھانے میں وہ لوگ ماہر تھے. بالآخر اتفاق ایسا واپس آ کر کے مدینہ میں، کیسے ظاہر واپس آ کر کے مدینہ میں واپس آئے. پھر اس کے بعد مسلمہ سے منظور ہو گئی. انہوں نے کھڑی کھڑی سنائی. ان چیزوں میں سے خاص بات توجہ سنیں. قالت قدم طلحہ والزبیر فخبرا. میرے پاس طلحہ و زبیر بزرگ صاحب ہیں، وہ دونوں آئے. فخبرا، دونوں نے مجھے خبر دی ہے. ان امیر، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہی ہے؟ جناب ام سلمہ سے. جناب خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین خاتون جناب رسول زوجہ یہی جناب ام سلمہ صلوات اللہ علیہ. فخبرا، یہ لوگ آ کر کے مجھے خبر دے رہے ہیں. ان امیر المومنین عثمان قتل مظلوما. امیر المومنین عثمان کو مظلوم قتل کیا گیا. جیسے ہی یہ لفظ جناب ام سلمہ نے سنا، جہاں پہ بھی تھی، راوی کہتا ہے، یہ عبداللہ بن زبیر کہتا ہے، فصرخت ام سلمہ صرخۃ. اتنی تیز چیخی جناب ام سلمہ، اسمعت من فی الدار. جتنے لوگ بھی وہاں آس پاس میں یہ کرتے تھے، سب کے کانوں میں تیز آواز پہنچی کہ جناب ام سلمہ کیا کہہ رہی ہے عائشہ سے. نبی کی زوجہ کو اس قدر بلند آواز سے چیخنا پڑا، چلانا پڑا. کیا چیخا ہے، چلایا ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دیں. یا عائشہ انت بالامس تشہدین علیہ بالکفر. تیز آواز سے، اتنی بلند آواز سے کہ سب سن لیں جتنے آس پاس ہیں. سنایا بھی سب کو جناب ام سلمہ نے. یا عائشہ، ہی بلند آواز سے، حضرت امی کا نام بلند آواز سے. یا عائشہ انت بالامس تشہدین علیہ بالکفر. کل تو تم ان کو کافر کہہ رہے تھے، ان کو اس کو اس کے اوپر تو گواہی دے رہے کہ وہ قاتل ہے. فقد واللہ کفر، قسم کھا کر کے تم کہہ رہے تھے کافر ہو گیا ہے. وَهُوَ الْيَوْمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، آج وہ امیر المومن ہو گیا ہے. قتل مظلوما، مظلوم قتل کے. فما تريدين، چکر کیا ہے، ارادہ کیا ہے، چکر کیا ہے. اب اپنی بات بتائیے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے. مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا ہے، انتشار ہو گیا ہے. ہم دونوں نکلیں گے. آپ ایک لفظ استعمال کیے، اثقل، مذکر کا صیغہ ہے، لیکن عبارت میں اس طرح سے ہے کہ جو قاری خاتون وزین
خاتون ہے جس کی عظمت اور احترام میں جس کی بات لوگ سنتے ہیں، وہ ام سلمہ ہے، ان کے پاس ہے۔ نتیجے میں خود آئی اور کہا کہ ایسا کریں۔ پہلے تو جناب ام سلمہ نے یہی کہا کہ آج تم میری زیارت کرنے کے لیے آئے، خیر تو ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا پیغمبر 25 سالہ دور میں کبھی ام سلمہ سے ملنے کے لیے نہیں گئی، ورنہ ام سلمہ کلمہ استعمال نہ کرتے، سبق تھی نا۔ کیا خیال ہے 25 سال تک کبھی زیارت کرنے کے، ملاقات کرنے کے نہیں گئی، کیسے تعلیم دے رہی تھی؟ خذوا دینکم شطر دینکم منکم میرا، آپ حضرت یہودی کیسا تعلیم دے رہی تھی کہ اپنی ہی ہم وزن سے باہر چھوڑیں، دور مان چلے جائیں۔ انت بالامس تشہدین علیہ بالکفر، کل تو تم اس کے کفر کی گواہی دے رہی تھی، آج امیر المومن ہو گیا، مظلوم قتل کیا، سب چکر کیا ہے؟ تب اپنی جب بات بیان کی تب 3-4 روایتیں امیر المومن اسلام کی شان میں جو رسول اسلام نے بیان فرمائی، اور خود اس کے بارے میں کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم اور میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے ہاتھ میں قصیدہ تھا، کھجور اس کا ایک کھانا تھا، میں بنا رہی تھی، اس کی دیگچی لیے ہوئی تھی کہ پیغمبر نے کہا ما تمزل ایام واللیالی، ابھی یعنی دن یا رات کے ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میری بیویوں میں سے بیوی خروج کرے گی فی فئۃ باغیۃ، فتنہ پرور اور باغیہ کے، اور وہ ظلم کرنے والی ہوگی، اور اس طرح کے کلمات جب کریں تو بار بار آپ کا سنا ہوا، میں صرف خاص خود ام سلمہ ہاتھ میں جو ہنڈی لیے ہوئے تھی گر گئی، ڈر گئی کہ رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں، اتنی ازواج کریں، اور ڈر کر کے جب رسول خدا کی طرف دیکھا اور رسول خدا نے کی طرف دیکھا تو کیا بات ہے، کیوں ڈر گئی؟ تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں خوف کھا رہی ہوں۔ اسی وقت یہ ہنس پڑی، کھلکھلا اٹھی، لفظ ضحک استعمال ہوا ہے، تبسمہ کا لفظ ہے، تبسمت کا لفظ نہیں، ہنس پڑی۔ پیغمبر بڑے روح سمجھا اور کہا ہے ہمیرا کہیں تم ہی ایسی نہ ہو کہ جس کے اوپر اور کے کتے بھونکیں گے۔ یہ ایک روایت ہے، اس میں اس کو مکمل کرنے یہ ختم کرتی ہے۔ ام سلمہ نے ایک روایت یہ کہی، دوسری روایت امیر المومنین اسلام کے چہرے پہ دیکھنے والی عبادت والی، اور کئی ایک روایت پیغمبر اسلام کی جناب ام سلمہ نے نقل کی، چند روایتیں نقل کرنے پر ٹھنڈی پڑ گئی، اور تو وہ استغفار کرتے ہوئے جناب ام سلمہ کے گھر سے نکلی۔ یہ مغرب کے بعد کی بات ہے، مغرب کے بعد کی بات ہے، یہ ام سلمہ کے پاس ہے، سب کیس سولو ہو گیا۔ آدھی رات کے اونٹوں کے اور کچروں کے اور سب کی آواز شروع ہوئی۔ ابھی مکہ کی بات ہے، سوری مدینہ کی بات ہے، ام سلمہ سے مدینہ میں ملاقات، اس سے پہلے وہ مکہ جا چکے تھے۔ روایت کہتے آدھی رات کے اونٹوں کی بلبلانے کی اور سب کی آواز، پتہ چلا کہ مصمم ارادہ کر لیا امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کا۔ یہی رک کر کے روایت میں نہ پڑھوں تو بہت چھوٹی بات ہو جائے گی، بہت ضروری ہے۔ خود نقل کرتی ہے رسول خدا سے، متوجہ ہیں کہاں تک میں نے چھوڑا۔ ان الرجل، کہتی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ان الرجل لیدفع عن باب الجنت، اس نے ایک کنیز خریدی، وہ کسی اور کی کنیز تھی، خرید کر کے آزاد کر دیا، آزاد کرنے کو پتہ نہیں کیا سوچا، یہ روایت پیغمبر کی نقل ہے، جب اس سے ربط نہیں، لیکن بہرحال اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے خود ایک کنیز خریدا، خرید کر کے آزاد کیا، اچھے کام بھی کرتے ہیں، آپ مجھے قبول ہے یا نہیں ہے کہ ہمارے تقبل اللہ ہو، امام المتقین سے بغض رکھ کر کے، لڑائی کر کے، جنگ کر کے
پوری دنیا عبادت کرتے رہے تو سیدھے جہنم میں جائے گا. کہتی ہے ان الرجل لیدفع مجھول کا صیغہ لیدفع بھگا دیا جائے گا, ہٹا دیا جائے گا باب جنت سے. کون بھگا دیا جائے گا؟ بعد نظر الیہا, جنت کو دیکھنے کا دروازے سے جھانک لے گا, اتنی خوبصورت چیزیں اتنے وغیرہ وغیرہ, یہ دوسرے لفظوں میں دکھایا جائے گا. روایت نقل کر رہے رسول اسلام سے جنت کی طرف دیکھنے کے بعد, دوسرے لفظوں میں جنت کی نعمتوں اس کے نفائذ سے کسی طرح سے آگاہ ہونے کے بعد وہ جنت تک کیسے پہنچ سکے گا, یہ اس سلسلے میں ایک سوال اٹھایا گیا تھا, میں آپ کے سامنے جواب دے چکا ہوں پہلے. یہ روایت نقل کرے ان الرجل لیدفع عن باب الجنت بعد ان نظر الیہا, جنت کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف نظر کرنے کے بعد. کیسے؟ بملء محجمۃ من دم یریقہ من مسلم بغیر حق. پہلے حوالہ اسد الغابہ جلد 5 صفحہ 409. اسد الغابہ جلد 5 صفحہ 409. اس شخص کو جنت کے دروازے سے بھگا دیا جائے گا, جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, جو شخص کسی مسلمان کے کسی ایک مسلمان کے ناحق خون بہنے کا سبب بنا ہے. یا امیر المومنین کے ساتھ مسلمان نہیں تھے, یا اس کے ساتھ مسلمان نہیں تھے, یا اس کے ساتھ مسلمان تھے امیر المومنین کے ساتھ مسلمان نہیں تھے, یا دونوں طرف مخلوط تھے. مارے گئے کتنے؟ 18,000. جنگ جمل میں 18,000, 13 ادھر کے 5,000 مومنین امیر المومنین کے ساتھ شہید ہوئے جنگ جمل میں. عظیم عظیم شخصیت ہے. بہرحال کیا روایت نقل کر رہی ہے؟ ایک شخص جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا, اب کس بنا میں پہنچ سکے گا؟ اچھی پوری زندگی اچھا کام مثلا کیا ہو, خوبیاں کی ہو, لیکن کسی کو اس نے بلا وجہ مار ڈالا, کسی مسلمان کو. خود نقل کرتی ہے بملء محجمۃ من دم یریقہ عراقی بہانہ من مسلم بغیر حق. اگر کسی ایک مسلمان کا ناحق کسی نے خون بہایا ہو, اس مسلمان کے خون بہانے کی وجہ سے یہ قاتل چاہے جتنا اس سے اپنا اچھا کام کیا ہو, پوری زندگی ایمان اور عقیدہ اور سب کچھ رہا ہو, لیکن اسے جنت کے دروازے سے بھگا دیا جائے گا. یہ عام مسلمان کی بات ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے جو 18,000 بیٹے کٹوائے ہیں, چلیں آپ ہی لوگوں کی تعبیر یعنی سنیوں کی تعبیر کو مان لیتے, وازواج امہاتہم, قرآن کہہ رہا ہے نا پیغمبر کی ازواج سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں, تو جو ان کے ساتھ چہیتے بیٹے تھے وہ تو تھے ہی. امیر المومنین علیہ السلام کے طرف جو تھے وہ بھی امیت سے انکار نہیں کر سکتا, تعبیر ہے. میں نے کہا میں ثابت کر رہا ہوں امید, میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں مذہب سے, ورنہ ہم امیت مومن سے اسے خارج سمجھتے ہیں. آیت قرآن سراپوں پر اس کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے, لیکن توضیح تعبیر قرآن کے جو معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہے اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے. صرف قرآن کافی نہیں, صرف اہل بیت نہیں کافی ہے, دونوں ملا کر کے دونوں ایک دوسرے کا دامن ایک دوسرے سے وابستہ ہے, دونوں کو آپ سے کرنا ہے تبھی بیڑا پار ہوگا. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں وازواجہم امہاتہم, ادھر کے جو چہیتے بیٹے تھے جو جان دے رہے تھے اپنی امی کے اوپر وہ تو بیٹے تھے, ادھر کی بھی جناب ہمارے یاسر نے یا ام المومنین نہیں کہا ہے, امیر المومنین سے کیا نہیں کہا ہے, یا کیا ہے عبارت فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ, امیر المومنین کی بات نہ کریے, وہ آپ کی ماں ہے. اور بعد میں امیر المومنین نے نکال کیا وہ للکارنے کے لیے, پوری باتیں آپ کے سامنے ہو چکی. بہرحال ظاہری طور پر آیت قرآنی کی روشنی میں ادھر کے بھی ادھر کے بھی سب کے سب کیا تھے, اس کے بیٹے تھے. بیٹوں کو کٹوایا, بحث بیٹوں کی نہیں ہے, بحث ایمان اور اسلام کی. ایک مسلمان کا ناحق خون بہانے والا چاہے جتنا
عمر پا کر کے عبادت اچھی کر کے جائے، اسے جنت کے دروازے سے بھگا دیا جائے گا۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے تو صرف مسلمان نہیں کٹوائے، مومنین کو کٹوائے ہیں۔ 5000 کے قریب مومنین مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں امیر المومنین اسلام کے ہمارے پاک ہو کے۔ آپ کے ساتھ جو تھے تو اس کی جو معصومین کا نظریہ اور نتیجہ یہ ہے کہ سب کے سب کافر تھے۔ میں بھی آپ کے سامنے